الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ليحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فمن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ روم ہے. سورہ روم کی بالکل شروع کی آیات ہیں. سورہ روم مکی سورت ہے اور تقریباً ہجرت سے 5 سال پہلے راجح قول کے مطابق یہ نازل ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی. وہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی
اس لحاظ سے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایسا ثبوت اور ایسا معجزہ ہے کہ جس سے متاثر ہو کر اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت دنیا میں دو طاقتیں سپر پاور تھیں، دو حکومتیں۔ ایک مکے سے مشرق میں ایران کی حکومت تھی اور دوسرے پچھم اور اتر میں روم کی حکومت تھی، جس کا سرا یورپ سے ملتا ہے۔ ایران میں جو حکومت تھی وہ کسی آسمانی دین کی ماننے والی نہیں تھی، بلکہ وہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے۔ لہذا ان کا طریق، ان کا مذہب بت پرستوں سے قریب تر تھا۔ اور روم کی حکومت عیسائی تھی، بہرحال وہ اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے اہل کتاب میں ہونے کی مناسبت سے وہ مسلمانوں سے بنسبت کفار کے قریب تھے۔ بہرحال ان دونوں حکومتوں میں جنگ ہوئی اور جنگ نے اتنی شدت اختیار کی کہ ایرانی حکومت ایک کے بعد ایک شہروں کو فتح کرتی ہوئی روم کے دارالحکومت تک پہنچ گئی، اس دنیا تک۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ اس وقت کسریٰ خسرو پرویز تھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ایران کے روم کے بادشاہ ہرقل سے ایران کے بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم پا بزنجیر ہمارے دربار میں آ کر کے آتش پرستی نہ شروع کر دو۔ اس کے نتیجے میں وہ بیچارہ بھاگ نکلا اور جگہ جگہ چھپنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ اب ایرانیوں کی فتح کی خبر سن کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے، حالانکہ ان کو لینا نہ کچھ نہیں تھا۔ خوش اس لیے ہوئے کہ ہماری طرح یہ جیسے ہم بت پرست ہیں، یہ بھی آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور جس طرح یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں، تو وہ شکست کھا گئے، ہار گئے، یہ جیت گئے۔ تو اس لیے نفسیاتی طور پر ان کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، حالانکہ مسلمانوں کو ان سے کچھ لینا لانا نہیں تھا، لیکن نفسیاتی طور پر ہمدردی تھی۔ اور ایرانیوں کے فتح پانے سے انہوں نے، مشرکین مکہ نے یہ نتیجہ نکالا، یہ فعل اپنے لیے فعل نکالا کہ جس طرح وہ غالب آ گئے ہیں اسی طرح ہم بھی غالب آ جائیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ حالات تھے وہاں کہ روم کے پھر غالب آ جانے کے، جان ہی بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، غالب آ جانے کے امکانات کہاں تھے؟ اور یہی حالات مکے میں تھے مسلمانوں اور قریش کے درمیان، کہ مسلمان بھی انتہائی مغلوبیت اور مغفوریت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیتیں، الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، روم مغلوب ہو گئے
اصل میں روم ایک شخص کا نام تھا جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے. اسی کی اولاد، اسی کا قبیلہ وہاں بڑھا، پورا ملک ہی روم، پوری نسل روم کہلانے لگی. روم مغلوب ہو گئے، ہار گئے. زمین کے قریب ترین جگہ پر، یعنی سرزمین عرب سے قریب ترین مقام پر. یہ مقام راجح قول کی بنا پر اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام کا مقام ازرعات اور بصرہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی، وہ مقام ہے. اور قریب ترین سے مراد یہ ہے کہ عرب سے بنسبت روم کے یا بنسبت ایران کے وہ قریب ہے. تو یہ تو ایک واقعہ تھا جو سب دیکھ رہے تھے کہ روم ہار گئے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. یہ لوگ اپنے ہار جانے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فتح پا جائیں گے چند برسوں میں. بضع کا لفظ ہے جس کا ترجمہ میں نے چند کیا ہے. اب اردو کی مجبوری ہے اصل میں، ورنہ یہ لفظ کچھ مکمل ترجمہ نہیں ہے. بضع اصل میں کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک کی عدد کو، 10 کے اندر اندر. یعنی جب بضع کا لفظ بولا جائے تو 3 سے کم مراد نہیں ہوگا، 9 سے زیادہ مراد نہیں ہوگا. تو یہ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ غالب ہو جائیں گے، فتح پا جائیں گے 3 سے لے کر 9 سال کے عرصے میں. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے حکم پہلے بھی، یعنی ان کے ہار جانے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کے حکم ہے. مطلب یہ ہے کہ ہارے بھی ہیں تو اللہ ہی کے حکم سے ہارے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جیت جائیں گے تو بھی ہماری حکم سے ہوگا. اب وہاں تو مشرکین نے خوب خوشیاں منائی تھیں، گھی کے چراغ جلا رہے تھے، اور مسلمانوں پہ ذرا پسبردگی چھا گئی تھی کہ اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی. تو صدیق اکبر یہ آیت زور زور سے پڑھتے ہوئے نکلے. ابی بن خلف نے کہا، جو سردار مکہ تھا، کہ اچھا ایسا ہی اگر ہے تو ہم کو شرط بدلو. انہوں نے کہا چلو بدلو شرط. شرط یہ طے ہوئی کہ 3 سال کے عرصے میں اگر رومی جیت گئے تو تم 10 اونٹ ہم کو دینا، اور اگر رومی نہیں جیتے، ایرانی ہی غالب رہے، تو 10 اونٹ ہم تم کو دیں گے. یہ شرط بدلی گئی. مسئلہ سن لیجئے، اس طرح سے شرط لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت جائز تھا. ابتدائی اسلام کا معاملہ ہے نا، یہ تقریباً 5 ہجری کا معاملہ ہے، ہجری کا نہیں بلکہ وہ قبل ہجرت کا، نبوی کا. اس وقت سود وغیرہ کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جوا کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت یہ شرط لگانا جائز تھا. اب نہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 3 سال کی مدت کوئی واضح تو ہے نہیں، تم جاؤ اس کو بڑھا لو. اس لیے کہ بضع کا لفظ 9 سال تک کو گھیرتا ہے. مدت بڑھاؤ اور اونٹ بھی بڑھا دو. یہ چلے تو راستے میں ملا ابی بن خلف، اس نے کہو کچھ شرمندگی ہو رہی ہے کیا، پچھتا رہے ہو؟ سب جگہ کہ انہوں نے پچھتا نہیں رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں 3 سال سے بڑھا کر اس کو 9 سال کر دو، بعد میں 6-7 سال کا بھی ہے، اور 10 اونٹ کو بڑھا کر 100 اونٹ کر دو، اس کا بہت اچھا ہے، کر لیتے ہیں. تو اب مدت بھی بڑھ گئی اور 10 کے بجائے 100 اونٹ بھی ہو گئے. اسی درمیان ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور ابی بن خلف کو کچھ اندازہ لگا
کہ شاید یہ چلے جائیں، تو اس نے پکڑا ان کو اور کہا دیکھو کچھ بھروسہ نہیں، تم کب چلے جاؤ، ہم یہ جو شرط لگائی گئی ہے اس کے لیے کوئی ضامن بنا دو تم، کہ اگر تم نہ رہے یہ اونٹ ہمیں کون دے گا؟ تو حضرت عبدالرحمن جو صاحبزادے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، انہوں نے تو مان لیا کہ یہ نہ رہیں گے تو ہم دیں گے 10 اونٹ تمہیں۔ خیر چلتا رہا معاملہ، اس میں تو 9 سال تک کی گنجائش ہے، لیکن ہوا یہ کہ 7ویں سال، اس واقعے کے 7ویں سال، اس واقعے کے 5 سال بعد تو ہجرت فرما لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی۔ پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں جس دن فتح کی خبر ملی ہے، نصرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اسی دن یہ خبر میں ملی کہ رومی فاتح ہو گئے، رومی فاتح ہو گئے، فتح کر لیا انہوں نے، ایران پر قابض ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو 2 خوشی مل گئی، اور ادھر ہوا یہ کہ بدر ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار سے ابی بن خلف کو ہلکا سے زخم لگ گیا تھا۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابی بن خلف اپنے گھوڑے کو خوب وہ کر رہا تھا، سنوار رہا تھا، سجا رہا تھا، اس کی خدمت کر رہا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا کہ تمہاری قتل کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا کرو گے، میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال ہے کہ غزوے اور جنگ میں بھی آپ کے ہاتھ سے کوئی مارا نہیں گیا، یہی ایک منحوس ہے۔ یہ بھی قتل تو نہیں ہوا آپ کے ہاتھ سے، لیکن ہوا یہ کہ اس کو خراش لگ گئی تھی، اس قدر چیختا چلاتا ہوا بھاگا یہ جیسے بہت بڑا زخم لگ گیا ہو۔ ابو جہل نے بھی چڑھایا بھی کہ تم سردار ہو، اتنے بڑے بہادر ہو، یہ تمہاری حالت ہے۔ اس نے کہا نہیں، محمد نے کہا تھا میں تمہیں قتل کروں گا، میں بچ نہ پاؤں گا۔ چنانچہ اسی زخم کے نتیجے میں یہ مر گیا۔ اب جب ادھر یہ ہوا کہ رومی فاتح ہو گئے، غالب ہو گئے، تو 100 اونٹ کا معاملہ تھا۔ صدیق اکبر نے اس کے بیٹے سے مطالبہ کیا۔ دیکھیں اس وقت کافروں مشرکوں میں بھی کم از کم اتنا پاس عزت کا پاس تھا، عزت کا خیال تھا کہ ایک بات باپ بھی کہہ گیا ہے تو ہمیں کرنا ہے۔ اور آج تو ملکوں پر جو حکمرانی کر رہے ہیں ان کے قول و فعل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لکھا پڑھی ہو جائے تو بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت باوجود کی جنگ کی حالت ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن وہ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے کہ ہمارے ہی لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، تانا دیں گے کہ اسے باپ نے کہا تھا، وعدہ کیا پورا نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے حضرت صدیق اکبر کو 100 اونٹ دیے، جو شرط لگائی گئی تھی وہ 100 اونٹ اس نے دیے۔ ابھی تک جوا کی حرمت، یہ جوا ہے، ابھی تک جوا کی حرمت نازل نہیں، حکم نازل نہیں ہوا ہے کہ حرام ہے یہ، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تصدق بھی، ابو بکر یہ 100 اونٹ صدقہ کر دو، اپنے استعمال میں مت لاؤ۔ یہ مقام نبوت کے رتبے کی بات ہے کہ آپ نے نبوت سے پہلے بھی نہ کبھی بت کے سامنے سر جھکایا، نہ کبھی شراب پی، اور مقام نبوت کی قربت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مناسبت کی بات ہے کہ صدیق اکبر نے بھی کبھی بت کے سامنے نہ سجدہ کیا، نہ سر جھکایا، نہ شراب پی۔ تو کیسے ممکن تھا کہ جو چیز حرام ہونے والی ہے آگے، اس کا استعمال صدیق اکبر کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کر لیں؟ اس لیے اگرچہ حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا صدیق تصدق بھی، اس کو صدقہ کر دو۔ 100 اونٹ صدقہ کرنا آسان ہے، 100 کلو گوشت، 100 انڈا نہ صدقہ کریں لوگ، سوچیں آپ فریج میں رکھ دو، کھائیں گے اپنا، صدقہ ہو گیا 100 اونٹ۔
تو دو خوشیاں حاصل ہوئی مسلمانوں کو. فرماتے ہیں للہ الامر من قبل و من بعد، حکم اللہ ہی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اسی کے حکم سے پہلے مفتوح ہوئے، اسی کے حکم سے بعد میں فتح پا جائیں گے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر. اللہ کی نصرت جو آئی اس سے وہ خوش ہوں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ عیسائی جیتے تھے تو اس میں اللہ کی مدد کا مسلمانوں کے خوش ہونے کا کیا سوال ہے؟ ایک نقطے کی بات لکھی ہے امام قرطبی نے، میں موجودہ حال کے لحاظ سے اس کو بیان کر رہا ہوں، اب پھر آگے بتاؤں گا جو اصل چیز ہے. امام قرطبی نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ دشمن قریش بھی تھے دین حق کے، دشمن عیسائی بھی تھے اور آج بھی ہیں دین حق کے، لیکن وہ قریش والے دشمن اس وقت بڑے تھے، یہ چھوٹے تھے. بڑا ہار گیا چھوٹے سے، یہ خوشی کی بات ہے. کچھ آپ لوگ میرا اشارہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مڑیاں ہلاتے ہیں. ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے قرآن مجید میں ہمارے لیے کیسی کیسی ہدایتیں نقطے کی باتیں ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں نا، تلاوت ہی نہیں کرتے، تو تدبر اور غور و فکر کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو بڑا ہار گیا چھوٹے سے، تو معاملہ ہلکا ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے. اللہ کی نصرت کی ایک شکل جاوید صاحب یہ بھی ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے ایک پیشین گوئی کی تھی، وہ پیشین گوئی ہر بحرف صحیح ثابت ہو گئی. یہ بھی اللہ کی نصرت ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، وہ بات آج صحیح ثابت ہو گئی. اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس کے نتیجے میں مفسرین نے لکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ینصر من یشاء، یہ ہارا ہوا ایسا ہارا ہوا جس کو بھاگنے کے لیے راہ نہیں مل رہی تھی، آج ایسا فاتح اور غالب ہو گیا کہ آتش قدح ایران کو اس نے بجھا دیا. یہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ کرشمہ ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. کارے زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں، مصلحت را تہمت بر آ ہوئے چیں بستان. اب شعر کا ترجمہ کرتے تو ایسے ہی ہے، جیسے رسگلہ کا مسالہ کر رکھا جائے رسگلہ نہ بناؤ تو کیا مزہ آئے گا. اسے ترجمہ نہ کروں گا، سمجھیے چاہے نہ سمجھیے. اردو فارسی کچھ پڑھیے تو ینصر من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ مدد دیتا ہے، مدد کرتا ہے، فتح عطا فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، وہ بڑا زورآور، بڑا طاقتور، بڑے غلبے والا ہے. تو جس طرف اس کا غلبہ ہوا پلہ جھک گیا. الرحیم بڑا مہربان ہے، ظالموں پر فتح عطا کر کے مغلوبوں پر رحم و شفقت فرمایا کرتا ہے. اپنے مومن بندوں پر شفقت اور رحمت فرمایا کرتا ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جاننے کا مطلب ہی کیسا نہیں جانتے کہ جس کو جاننا کہتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں. یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے لوگ غافل ہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی بھی یہ ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے. بہت ہوشیار ہیں دنیاوی زندگی میں. اس پلاٹ پر یہ بنا لو، اس کھیت میں یہ بو دو، اس موسم میں یہ فصل کاٹی جاتی ہے. کسرا ایران کہتا تھا کہ جب ہوا چلے تو سونے کا موسم ہوتا ہے، جب بادل ہوں تو شکار کرنے کا موسم ہوتا ہے، جب بارش ہو
تو پھر کھیل تماشا اور پینے پلانے کا موسم ہوتا ہے، عیش و طرب کا موسم ہوتا ہے، اور جب دھوپ نکلے تو پھر کام کرنے کا اور کمانے دھمانے کا موقع ہوتا ہے۔ تو دنیوی زندگی کی ظاہری حالت کو، باطن میں کیا ہے، دنیوی زندگی کے بھی باطنی حالات کو نہیں جانتے ہیں۔ جیسے ایگزٹ پول والے ہیں، یہ ایگزٹ پول والے دوسروں کا پول کھولنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے پول کے خود خبر نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خالی ایگزٹ پول والے ہیں۔ یہ کون؟ یہ دنیا والے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، ہم غافلون، اور آخرت سے یہ بالکل بے خبر ہیں کہ کچھ بھی توجہ کرتے آخرت کی طرف ہی ہے۔ اگر یہ صرف اپنے جی میں اپنے دل میں غور و فکر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اور آخرت کی کچھ فکر کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کیا انہوں نے اپنے دل میں سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو حکمت اور مصلحت ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یوں ہی فالتو نہیں پیدا کر دیا، 7 آسمان 7 زمینیں، درمیان میں اتنی فضائیں، اور ان فضاؤں میں کیا کیا چیزیں ہیں، قدرت کے کرشمے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حکمت سے پیدا کیا۔ کیڑے مکوڑے بھی حکمت سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کسی ملک کی بات ہے، یاد نہیں مجھے، کافی دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی کیڑے کو مارنے کے لیے دوا چھڑکی گئی اس ملک میں، مچھر اور کی قسم کو کوئی کیڑا بہت پریشان کرتا تھا، سب ختم ہو گئے۔ جب سب ختم ہو گئے تو ان کی ساری فصلیں، ایک کیڑا ایسا پیدا ہوا جو ساری فصلیں کھا گیا۔ تحقیق ہوئی کہ جس کیڑے کو مارا ان لوگوں نے وہ کیڑا اس کیڑے کا دشمن تھا، اور جو وہ نہیں رہ گیا تو یہ پھیلے پھولے تو جو پھل پھول تھا سب ختم ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کہ سب میں حکمت ہے اور سب میں مصلحت ہے۔ وَأَجْلِ مُسَمَّى، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آسمان و زمین، ان دونوں کے درمیان جو کائنات ہے، یہ سب حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ جب ایک مقررہ وقت کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، دربار میں حاضری ہونی ہے۔ یہ انکار ان کا اور انکار کرنے کی جسارت اور دیدہ دلیری اس لیے ہے کہ یہ چلتے پھرتے تو ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے تو ہیں چیزوں کو، لیکن جس عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اس عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، یہی قریش مکہ، ملک شام جاتے ہیں، ملک یمن جاتے ہیں، راستے میں قوم عاد اور قوم ثمود کے کھنڈرات ملتے ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کے عالیشان محلات سنسان پڑے ہوئے ہیں کھنڈر بن کر کے۔ کانو اشد من قوتاً، وہ ان سے طاقت اور قوت بھی زیادہ تھے، ان سے زیادہ قوم عاد اور قوم ثمود کے لوگ جن کے کھنڈرات ان کو راستے میں ملتے ہیں وہ طاقت اور قوت میں بھی، زور میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ وَأَثَالُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا،
اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا اور اس کو آباد کیا تھا ان سے زیادہ وہ زمین جوتتے بوتے تھے، باغات بھی تھے، پیداوار بھی تھی، ان کی تعمیرات بھی، آبادی بھی ان سے زیادہ تھی. لیکن وجاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے، اپنی نبوت کی دلیل ثبوت لے کر کے آئے، ان کو سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کی، شرک سے باز رہنے کی تعلیم دی. لیکن انہوں نے تعنت اختیار کیا، ظلم اختیار کیا، اپنے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے سرکشی کی. تو دیکھو ان کا یہ حشر ہوا جو آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا. کوئی باپ اپنے بیٹے کو دو تماچا مارنا نہیں چاہتا، لیکن جب بچہ چلا کے عارضے کر دیتا ہے تو 2 بجا 3 گھوسا لگا دیتا ہے بجا تماچا کے. وہ چاہتا تھوڑی ایک ماریں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر باپ سے زیادہ شفیق ہے اپنے بیٹوں پر. جتنا ماں باپ کو بیٹے پر شفقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر شفقت ہے. وہ کیوں ان کو تباہ برباد کرتا؟ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. لہذا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری حرکت کی تھی، برا کام کیا تھا، ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. جھٹلایا ہی نہیں تھا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ نمونے تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ نمونے سبق لینے کے لیے موجود ہیں. بارات چلی جا رہی تھی، کس کی؟ خان صاحب کی، انصاری صاحب کی، سید صاحب کی، یعنی مسلمان صاحب کی. اللہ نے بہت پیسہ دے دیا تھا، یہ خرمست ہو گئے تھے. ایک ہوتا بدمست، ایک ہوتا خرمست، جو اس سے بھی نمبر آگے بڑھایا رہتا ہے. تو خوب اس میں گاڑی سے جا رہے تو خوب اس میں چہل کر رہے تھے، چہل نہیں بلکہ شیطنت کر رہے تھے. اور معلوم ہوا بریکر توڑ کر کے ندی میں گر گئی. معلوم ہوا سامنے ٹینکر آ رہا تو اس سے گر گئی، اسے لڑ گئی. یہ نمونے روزانہ آپ دیکھتے ہیں نا. آج بھی تو یہ نمونے ہیں، یہ عبرت کے لیے ہیں. کہ آپ آج ہی یہ بھی نہیں سنتے کہ کتنی جگہ زلزلے آئے اور کتنی جگہ حادثے ہوئے ٹرینوں میں، یہاں وہاں. ان میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی تھے جو بجائے خرافات کے تسبیح میں مشغول تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے. سب کو نقصان ہوا، ان کو نہیں ہوا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا نمونہ چاہیے آپ کو؟ اب اتنے بڑے بڑے نمونے نہیں آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نمونے تو آج بھی آ رہے ہیں نا. یہ عبرت کے نمونے ہیں. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. حالانکہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، کچھ نہیں تھا لیکن پیدا کر دیا. بالکل خشک چٹان پڑی ہوئی تھی، سوکھی زمین، غبار اڑ رہا تھا کہ بارش ہوئی اور معلوم ہوا سبزہ سے لہلہانے لگی وہ زمین. بالکل ٹوٹوں دبلے پتلے گھوم رہے تھے کہ اپنی جان بچانا مشکل. شادی ہوئی، معلوم ہے لڑکا پیدا ہو گیا. وہاں پیچھے بڑے موٹے لڑکا کا چوجو نہیں پیدا ہوتی، بالکل دبلا پتلا، معلوم ہے ایک درجہ لڑکا پیدا کیے بیٹھے ہیں. کون کرتا ہے جی؟ اللہ یبدأ الخلق، اللہ پیدا کرتا ہے. اول کوئی نمونہ نہیں تھا، پیدا کر دیا. ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا.
پھر وہی جب پہلی دفعہ پیدا کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. کب؟ جب اس کو لوٹا کر اپنے پاس بلانا ہوگا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹا کر کے لائے جاؤ گے. یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس کو قیامت کہتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ مجرم لوگ مایوس ہو کر حیرت زدہ رہ جائیں گے. مایوس ہو کر، ایک مایوسی ہے اور ایک چیز مایوسی کے ساتھ حیرت بھی، چکا چوند، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. مایوسی ہوگی، حسرت ہوگی کہ ہم نے ایمان نہیں قبول کیا، ایمان والے تو مزے میں جا رہے ہیں. اور حیرت اور پریشانی بھی ہوگی کہ وہاں تو ہم بڑے عیش میں بڑے موٹے موٹے گدے پر سوتے تھے اور بڑی قیمتی سواریوں میں سفر کیا کرتے تھے. آیا ہمارا حال یہ ہے کہ پابند زنجیر ہیں، اور وہ بھی آتشی زنجیر میں، آگ کی زنجیر میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو شریک قرار دے رکھا ہے، یہ سفارشی کوئی نہ آئیں گے وہاں، بلکہ یہ اپنے شریکوں کا انکار کر بیٹھیں گے کہ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ میاں ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو بہت پکے موحد تھے، پانچوں اذان ہم ہی دیتے تھے، جا کر کے انکار کر دیں گے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا کہ آج وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ہوگا. آج لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. آج تو ایک ہی ڈبے میں سوار ہیں سب نا، ایک ہی ریسٹورینٹ میں سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ایک ہی ریسٹورینٹ میں سب کھا رہے ہیں جی، ویجیٹیرین میں بھی نان ویجیٹیرین میں بھی، اور ایک ہی سواری میں سفر کر رہے ہیں. لیکن یہ دن وہ ہوگا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن الگ اور کافر الگ. اس دن یہ نہیں ہوگا کہ وی آئی پی ہیں ان کو اس والے میں لے جا بیٹھا والے اگلی کرسی تو، چاہے شرابیے ہو، اور یہ وی آئی پی نہیں ہے تو چاہے تحجد گزارے ہو، پیچھے لے جا بیٹھا، ٹاٹ پہ بیٹھا دو، ٹاٹ پہ بیٹھا دو. وہ اس طرح کی تفریق اس دن نہیں ہوگی. اس دن جو تفریق ہوگی، الگ الگ کیا جائے گا، وہ کیسے کیا جائے گا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، تو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے اور ایک کافر ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیا ہے وہ لوگ باغیچے میں مسرور اور خوش اور سرشار ہوں گے. اصل میں یحبرون کا ترجمہ یہی ہے، مسرور اور خوش اور سرشار ہوں گے. کیسے سرشار ہوں گے؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جی چاہے گا کہ کچھ سنیں، گانا ترانا، حکم ہوگا پیڑوں کو، درختوں کو، فرشتوں کو، ایسی تسبیح پڑھیں گے، ایسی تسبیح پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد پڑھیں گے. لکھتے ہیں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تسبیحات یہ سب ہونے لگیں گی اور ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی کہ داؤد، لہر داؤدی مشہور ہے نا، داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو سب جھومنے لگتے تھے. میرے جو بندے جنہوں نے اپنے کان کو دنیا میں فحش کلام، فحش گانے، باجے سے محفوظ رکھا ہے، پاک رکھا ہے، سنا ان کو، تو یہ فرشتے، یہ درخت کی پتیاں اور حوریں اس طرح سے تسبیح تقدیس کریں گی کہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں سن لیتے اس کو دنیا والے تو اتنا خوش ہوتے کہ خوش ہو کر کے ان کا دل پھٹ جاتا، مر جاتے. جیسے آدمی غم سے مرتا ہے، خوشی سے مرتا ہے نا. آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی کو کتنے کروڑ روپے کا وہ کھل گیا تھا تو لاٹھی کھل گئی، اس میں مر گیا وہ خوشی کے مارے.
ایسی خوشی ہوگی، ایسی خوشی ہوگی، ایسے مست و سرشار ہوں گے۔ کون؟ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، تو وہ باغ میں یعنی جنت کے باغ میں مست و مسرور اور خوش ہوں گے، ایسی لذت ان کو ملے گی۔ ظاہر بات ہے کہ حوریں جب گا رہی ہوں گی، پتوں سے تسبیحات اور تحمیدات کی آوازیں نکلیں گی تو کیا حال ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور دوسرا گروہ کافروں کا، تو جنہوں نے کفر کیا ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور آخرت کے روز کی ملاقات اور حاضری کو جھٹلایا ہے، فَأُولَٰئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہ ہیں جو عذاب میں پکڑ کے لائے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اس لیے اے بندو، اے مومنوں، اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ جب شام کرو تو اللہ کی پاکی بیان کرو، اور جب صبح کرو تو اللہ کی پاکی بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں تعریف۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور دن ڈھلے اللہ کی پاکی بیان کرو، اور جب ظہر کا وقت کرتے ہو تب اللہ کی پاکی بیان کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں پانچوں نماز کا وقت آ گیا ہے ان دو آیتوں میں۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے 4 وقت بتایا تھا، عشاء کے لیے بتایا تھا دوسری آیت، لیکن بعض علماء نے پانچوں وقت کی نماز، پانچوں نماز کا وقت بتایا ہے۔ جب کہ تم شام کرو تو اس میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ مساء جس کا ترجمہ ہم لوگ شام کرتے ہیں اردو میں، یہ کہتے ہیں سورج ڈوب جانے کے بعد جب اندھیرا چھانے لگے اس وقت کو، اس میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہے۔ حِينَ تُصْبِحُونَ، جب تم صبح کرو، اس میں فجر کا وقت آ گیا۔ اور عشیًا کہتے ہیں زوال سے لے کر کے سورج ڈوبنے کے وقت تک کو، تو اس میں عصر کی نماز آ گئی۔ اور تظہرون میں ظہر کا لفظ صاف صاف آئی ہوا، ظہر کی اس میں آ گئی، تو پانچوں وقت کی نماز ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کچھ بھی ذکر وغیرہ نہ بھی کرے، نفلی ذکر وغیرہ، اور 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، تو کم از کم اس آیت کا مصداق تو ہو جائے گا نا۔ لیکن اگر 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، فرض غائب کر دے، اور صبح شام ظہر کو اللہ کی تسبیح پڑھا کرے، تو ایسی ہے جیسے فرض نماز چھوڑ دے اور رمضان میں روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ رکھا کرے۔ تو آپ سمجھ لیجئے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے نمونیا پکڑے، نمونیا کی دوا نہ کھائے اور ٹانک پیے جائے۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے نا؟ میں کھلاتا پلاتا اس لیے رہتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو شام تک اس کے اذکار میں کوئی کوتاہی رہ جائے گی تو پوری ہو جائے گی، اور جو شام کے وقت ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے تو صبح تک کے اذکار میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے گی تو پوری ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگ یہ بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ یاد ہی نہیں ہے۔ ہاں، ابھی اتنے حضرات بیٹھے ہیں، اصل بہت سینئر لوگ اس میں ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، بغیر داڑھی والے ہیں، سینئر بھی ہیں۔ کہا جائے 2-4 گانا سنا دیں گے، اب پوچھا جائے 2-4 سورت سنانا مشکل ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ہماری برادری ہے نا، یہ تو جو آپ کی برادری نہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن سے گلستان بر بہار برا، یہیں سے قیاس کر لیجیے آپ۔ تو یہ 2 آتے ہیں تو یاد کر لینا چاہیے۔ میرے خیال میں مسنون دعائیں بھی شاید لکھی رہتی ہے نا، اس میں دیکھ لیجیے گا۔ ورنہ یہ کہ سورہ روم کی آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 17 اور 18، اور بعض روایتوں میں تخرجون تک کو لکھا ہوا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. انڈا جب آپ اگالنے کے لیے گرم پانی میں ڈالتے ہیں یا پانی میں رکھ کے ابالتے ہیں تو روتا ہوتا ہے، چلاتا ہے، کودتا ہے. تو اگر مرغی کے بچے کی طرح اس میں جان ہوتی تو کودتا اچھلتا نا. اگر مرغی کے بچے کو زندہ آپ ڈال دیجئے، ابالیے تو چلا جائے گا؟ نہیں چلائے گا. تو انڈا تو نہیں چلاتا نا. تو ابھی وہ بے جان ہے، اسی بے جان انڈے سے اللہ تعالیٰ جان کو نکال دیتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مرغی خوب چلا رہی، ککڑوں کو کر رہی ہے، اور اسے سے انڈا نکل آتا ہے. تو جان سے بے جان اور بے جان سے جاندار نکالتا ہے. معمولی بات ہے یہ، لیکن چونکہ آپ روزانہ یہ تماشا دیکھتے ہیں اس لیے عجیب نہیں لگتا. اگر کبھی نہ دیکھا ہوتا تو عجیب لگتا. اگر اسی دیوار سے بھی انڈا نکلنے لگے تو آپ کو عجیب لگے گا، اس لیے کبھی دیکھا نہیں. مرغی سے ہمیشہ نکلتا ہے اس لیے نہیں عجیب لگتا. لیکن ہے تو عجیب نا، عجیب تو ہے ہی ہے. ارے بھائی جب حج کرنے گئے تھے تو ایک جگہ وہ بطخ بک رہی تھی نا، وہیں اس سے وہ انڈا نکلتا تھا اس سے، ہاں پلاسٹک کی. تو لوگ بہت تعجب سے دیکھتے تھے، بعض اپنے لڑکوں کے لیے خریدتے بھی تھے. اسی لیے بکتے ہی رہتا ہے، لوگ خرید کے لے ہیں حاجی لوگ اپنا. تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا. اور زندہ مرغی سے کھانے کا لاکھ انڈا نکل رہا ہے، اس پر تعجب نہیں ہے. اس کو بڑا تعجب ہے، اتنا تعجب خرید بھی لیا اس کو. اور اس پر تعجب نہیں جو روزانہ کھا رہے ہیں. بعض لوگ کو ایک دن میں کئی انڈا کھا جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو حال نہیں معلوم کہ انڈا کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ کئی انڈا کھا جاتے ہیں. ایک انڈا سے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. ہمارے ہاسٹل میں ایک بیچارے تھے، اب چلے گئے پڑھ کر کے. ان کے ساتھی بڑا انڈا خوب رکھے رہتے تھے اپنے کمرے میں. ساتھی مذاق اڑاتے تھے یہ روزانہ ایک درجن کھاتے ہیں انڈا. بدنام ہو گئے تھے بیچارے. اس پر تو کوئی تعجب نہیں ہے. اور وہ بطخ جو پلاسٹک کے اس سے انڈا نکالا ہے تو تعجب بھی دیکھیے کیسا بنایا اس کو انہوں نے. اللہ تعالیٰ اسی حیرت انگیز، تعجب انگیز اپنی قدرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری توحید کا سبق سیکھو اور ہماری قدرت کاملہ کا سبق اس سے لو، تاکہ ہماری قدرت پر اور ہماری توحید پر تمہارا یقین کامل ہو. اور جب توحید اور قدرت پر یقین کامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے محبت مطلوب ہے، فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے. لوگ سمجھتے ہیں خالی بیوی سے محبت کرنا فرض ہے. ارے بیوی سے محبت کرنا اس لیے فرض ہے تاکہ گناہ میں نہ مبتلا ہو جاؤ. لہذا اتنی ہی محبت فرض ہے. اور اتنی محبت اگر ہو جائے کہ بیوی سے محبت میں ماں باپ کو حقوق طلب ہونے لگے تو منع ہے وہاں. اس کے آگے بڑھنا منع ہے. میں خالی جوانوں کے فائدے کی بات نہیں کرتا، بوڑھوں کو بھی فائدہ پہنچاتا رہتا ہوں. حالانکہ کوئی سلا اس کا ملنے والا ہے نہیں کہ کوئی دعوتیں دے دے. ایسی سی بات سناتا ہوں، حافظ جی بتائیے. لیکن ایسے ٹھس لوگوں میں پھنسا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے محبت فرض ہے. محبت کیسے پیدا ہوگی یہ سوچئے گا. جو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں چیزوں میں غور کیجئے گا تب محبت پیدا ہوگی نا. تو فرماتے ہیں پس پاکی بیان کرو اللہ کی جبکہ تم صبح کرتے ہو، شام کرتے ہو جبکہ صبح کرتے ہو، اور آسمان و زمین میں حمد اسی کی ہے. اور پاکی بیان کرو دن ڈھلے کے وقت اور جبکہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، کہ وہ ذات ایسی ہے جو زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتی ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کر دیتی ہے بعد زمین کے مر جانے کے. خشک ہو گئی زمین، دھول اڑ رہی ہے، لیکن بارش ہوئی سبزادار ہو گیا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تمہیں تعجب ہوتا ہے اس پر کہ ہمارے باپ دادا سب مرتے چلے گئے، ہم بھی مر جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اس پر تعجب ہے تمہیں جو تم میری قدرت نہیں دیکھتے کہ زمین سوکھ گئی تھی، دھول اڑ رہی تھی، ہم نے اس کو سبزادار بنا دیا. تم یہ نہیں دیکھتے کہ بے جان انڈا سے مرغی نکال دیا، جاندار مرغی سے بے جان انڈا نکال دیا. کیا یہ دلائل اس بات کے سمجھنے کے لیے، اس پر یقین لانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسی طرح تمہارے مر جانے کے بعد ہم تم کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کر لیں گے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ،
جس طرح یہ سب ہو رہا ہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی صرف 6 آیات بیان کر رہے ہیں آگے۔ یہ سب نشانیاں ہی تھیں لیکن کچھ مخصوص نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی تمہارے باپ کو مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا۔ واضح مطلب ایک تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ہی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ خون سے بنتا ہے، اور خون جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس سے بنتا ہے، اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ چاہے سلائس بریڈ کھائیں اور چاہے بیسن کی روٹی کھائیں اور چاہے کباب مرغا کھائیں، یہ سب مٹی ہی سے بنتے ہیں، ہے نا؟ مٹی ہی سے پیداوار ہوتی ہے نا سب کچھ۔ تو معال کار یہ ہے کہ ہم بھی مٹی ہی سے بنے ہیں، چاہے اس طرف سے کہو کہ ہمارے باپ مٹی سے بنائے گئے تھے، چاہے اس طرف سے کہو کہ جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں اسی سے ہمارا یہ عنصر بن رہا ہے۔ تو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر یہ کہ تم انسان ہو اور پھیل گئے ہو۔ آپ بھی تو پلاسٹک کا گڈی گڈا بنا دیتے ہیں، ایک گڈی گڈا خرید لائیے، اسے 4 ٹھیرا بھر میں کر دیجئے، 10 سال میں کر دیجئے، اسے پیدا کریے، نہیں کر سکتے نا۔ اللہ میاں نے مٹی سے کو بنایا اور پھر یہ کہ دیکھتے تھے کریلی آباد ہو گئی، ارے پوری دنیا آباد ہو گئی اسی مٹی سے۔ آپ بھی تو بناتے ہیں نا، تو آپ بھی آباد کر لیجئے، آباد کرنے کے چکر میں پڑے وہ ٹوٹ جائے گا، ہے نا؟ تو یہ چیز سوچنے کی نہیں ہے، غور فکر کرنے کی نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کاملہ کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی میں سے جوڑا پیدا کیا، بیویاں پیدا کی۔ عجیب معاملہ ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی غذا سب کھاتے ہیں، اسی غذا کھا کر کے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے، وہی غذا کھا کے لڑکی پیدا ہوتی ہے نا؟ ایک ہی ماں باپ سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے، وہی کچھ کھا کر کے پرورش بھی پا رہے ہیں، لیکن لڑکے کی صفات کچھ اور ہیں، لڑکی کی صفات کچھ اور ہیں۔ تو اس نے تمہارے ہی میں سے، تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دیں۔ بیوی کیوں پیدا کر دی؟ اس لیے پیدا کر دی کہ اکیلے تنخواہ پوری نہیں پڑتی، بیوی بھی نوکری کرواؤ، تاکہ مہنگا صوفہ سیٹ لا کر کے روم کو سجاؤ۔ اللہ میں کہتے ہیں اس لیے نہیں پیدا کی ہے۔ سوچ رہے ہیں انصاری صاحب، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور ان سے سکون حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے نہیں پیدا کی تاکہ اس کو آفس بھیج دو، آفس والے سکون حاصل کریں اس سے، بلکہ اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس پر علماء نے بڑے مباحث لکھے ہیں، اور امام راضی نے تو ایسی تفصیل لکھی ہے کہ اگر میں بیان کروں تو آپ لوگ شاید بھاگ جائیں۔ نہیں بھاگیں گے نہیں، اگر چپک کے بیٹھی گئے تو کیا کروں گا میں، اس لیے اس کو نہیں بیان کرتا ہوں، بہت سی باتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ لیکن اتنا تو سمجھ لیجیے آپ کہ بیوی سکون کے لیے ہے، وہ جذبات اور شہوات سے سکون حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ میں کچھ اشارہ کر رہا ہوں جو کچھ علماء نے لکھا ہے، وہ جذبات اور شہوات کے غلبے سے بھی سکون پانے کے لیے ہے، اور وہ قلبی سکون کے لیے بھی ہے، وہ اپنے نسل میں اضافہ کر کے سکون حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور سکون ملتا ہے اس وقت جبکہ دونوں کے اندر موانست، مودت، محبت،
انسیت الفت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک بول میں جو قاضی صاحب ایک بول ایجاب و قبول کا کروا دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے. لیکن آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ شادی میں 50 لاکھ خرچ کریں گے قاضی صاحب کو بہت کانپتے کھونکتے 50 روپے آج کل شاید 500 دینے لگے ہیں کیا, اب وہ بھی بڑی دقت سے دے پاتے ہیں بیچارے. اللہ تعالیٰ نے اس بول میں ایک تاثیر رکھی ہے. اکثر بیشتر تو یہی ہوتا ہے کہ شوہر کہیں کا, بیوی کہیں کی, لڑکا کہیں کا, لڑکی کہیں کی, ہے نا, زیادہ تر تو ایسے ہی ہے. لیکن یہ بول جو ایجاب قبول کا ہو جاتا ہے شریعت کے مطابق تو فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. یہ تمہاری میاں بیوی کے درمیان مودت یعنی الفت اور محبت اور رحمت یعنی شفقت و مہربانی پیدا کر دی. مودت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدہ پہنچاؤ, رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ محبت اور مودت جوانی کے لحاظ سے ہے. محبت ہی تبھی تو نا تنخواہ ملی 5,000 تو 2,500 کے جوڑے خرید لیا ہے, اپنے لیے نہیں خریدا, بیوی کے لیے خرید لیے. اور رحمت کا مدار بڑھاپے پر ہے کہ اس وقت یہ بھی قابل ترس, بیوی بھی قابل ترس. اب بڑھاپے میں کچھ ہے نہیں لیکن خیال ہے بیوی. ریٹائرمنٹ ہو گیا جب تب بیوی کو لیے اسپتال گھوم رہے ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی, اب بیوی کون ضرورت رہ گئی ہے, نہیں. اب تو پہلے سے زیادہ اس کے اوپر شفقت ہے, اس کے اوپر ترس ہے. کس نے کیا یہ؟ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بیویاں پیدا کی اس لیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. لیکن آپ نے ان کو تو آفس دفتر کے لیے بنا دیا. آپ کو بہت گرے درجے میں کم سے کم ٹیچر بیوی چاہیے, ٹیچر بہو چاہیے. تو ٹیچر چاہیے تو آپ کا معاشرہ بھی فرٹیچر ہو رہا ہے. جب ٹیچر آپ کو چاہیے تو معاشرہ فرٹیچر نہیں ہوگا, ہو رہا ہے فرٹیچر. ایک صاحب یہیں لاوان میں تھے, کہیں پروفیسر تھے, بہت پہلے انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ اکثر امریکہ وغیرہ جاتے تھے اپنے یونیورسٹی کی طرف سے سیمینار وغیرہ میں, تو وہاں سے آتے تو خوب بتاتے تھے. کہنے کہ ایک پروفیسر سے ملاقات ہوئی میری وہاں. اب آج کل تو چل ہی گیا ہے نا اسلام پر اعتراض کرو, عورت مرد کی مساوات برابری پر. کہنے کہ اچھا, کہنے کہ ایک پروفیسر تھا عیسائی انگریز, اس سے میں نے کہا یہ بتائیے کہ آج وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ بھی گئے اور گھر میں کوئی ہے نہیں, بیوی بھی کہیں نوکری کرنے گئی ہے, تو ملازمہ ہوتے ہیں لا کر ایک پہلے چائے دیا آپ کو, اسے تھکے ماندے آئے ہیں. اور ایک یہ کہ آپ اپنے گھر گئے, کبھی آپ کی بیوی موجود تھی, اس نے ایک پیالی لا کر چائے بنا کر دی آپ کو. آپ کو دونوں میں کچھ فرق لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں اچھا, اگر آپ کو نہ محسوس ہوتا ہے تو میں ترکیب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. کہیے بتا دوں, کہیے نہ بتاؤں, بتانے کی کوئی فیس نہیں لوں گا, نہ بتاؤں گا, جانے دیں. فرماتے ہیں کہ من آیات ہی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اس کی آیات میں سے, نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. اسی بول کا تو سر ہے نا, ورنہ جان نہ پہچان. کبھی کبھی ومن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں. بات ایک بتائی میاں بیوی کی جوڑا, اور فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک نشانی نہیں کئی کی نشانیاں ہیں. ایک نشانی نہیں بلکہ کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون, ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, جو سوچ بچار سے کام لیتے ہیں. غور کریں گے تو اسی جو زندگی ہم لوگ اپنے گھر میں گزار رہے ہیں میاں بیوی والی, اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں, اسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. جب شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے
جیسے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ہو گئے، میں اپنے کو نہیں کہتا ہوں، اور گھر جاتا ہے تو اگر بیوی زندہ ہے اللہ کے فضل سے تو اس کو فکر رہتی ہے کہ شوہر کو کھانا پہنچا کہ نہیں پہنچا. آپ غور کیجئے گا، جتنے بوڑھے حضرات ہیں غور کر لیں جن کی بیویاں موجود ہوں، اللہ کرے سبھی کی موجود ہوں، تو سمجھے آپ. اب بہویں تو اپنے کام میں لگی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں تو اپنے کام میں لگی ہیں. جب ان کو یاد آئے گا لے جا کھانا پہنچا جائیں گی. اگر نوکر چاکر کہیں ہیں تو نوکرے چاکر ہیں وہ، لیکن بیوی اگر موجود ہے اور بیچاری اگر وہ بہت تیز تراری سے اٹھ بھی نہیں پاتی تو بھی وہیں سے کہے گی ارے بھائی ابا کو کھانا دیا. کچھ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں نہ ہوتا ہوگا اس لیے کہ آپ لوگ ترقی یافتہ ہیں، لیکن جو لوگ بہت ترقی نہیں کر گئے ان کے یہاں تو ہے نا ابھی. کیوں ڈاکٹر واضح صاحب کچھ بولیے گا آپ؟ ڈاکٹر لوگ بول دیتے ہیں میری ہمت بڑھ جاتی ہے نا بات. اسی کا نام سکون ہے نا، سکون اسی کا نام ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. غور کیجیے آپ تو طرح طرح کی باتیں اس میں نکلیں گی. یہ سب قدرت کے تماشے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں یہ لمحات عطا فرمائے ہیں، اور جب آپ اس پر غور کیجیے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا اگر اس نہج سے سوچیے گا. ایک صاحب آیا کرتے ہیں میرے پاس، اپنی بیوی کی بہت تعریف کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور لیکن میں جو سنانا چاہتا ہوں یہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے خسور کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کی تربیت کا اثر ہے میری بیوی کے اندر. یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سسر کے وہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی لڑکی کی ایسی تربیت کی کہ آج میرے لیے وہ راحت کا سامان بنی ہوئی ہے. یہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ یہ اس لیے سنایا کہ سسر تو بعد میں ہوئے نا، پہلے اللہ میاں ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایسی بیوی عطا کی کہ جو چپل یہ نہیں کھڑی رہتی. اصل میں میوزیم میں رہتا ہوں، ہاسٹل جتنے اس میوزیم ہیں. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا جو افسر بالا تھے. اچانک پہنچ گیا تو دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے پر چپل یہ کھڑی ہے تم بخود. انہوں نے کہا تم کیسے آ گیا بغیر بتائے؟ انہوں نے کہا ایسی آ گیا تو تماشا دیکھنے اور کیا. تو ایسی بیوی اگر نہیں ہے کسی کی، خدا نہ کرے کسی کو ایسی بیوی بہو ملے، تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ایسی بیوی مل گئی جو ہمارے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، جو ہمارے سکون کا سامان بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا سامان یہ بیوی بن جائے گی. ورنہ نہ غور کیجئے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ ہم کھا رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت، سب کچھ ہم پی رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت، لیکن کبھی اس طرف خیال ہی نہیں جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اسی لیے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کچھ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لو، کچھ کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو، کہ ذہن اللہ کی طرف چلا تو جائے، ذہن اللہ کی طرف منتقل تو ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ تو ہو جائے، تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آبیاری ہوتی رہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا ہے، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا ہے. ایک ہی طرح کی شکل صورت، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، لیکن زبانیں مختلف ہیں. زبان کوئی عربی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے سب انسان ہی. سب وہی گیہوں چاول کھاتے ہیں، سب وہی گیہوں چاول کھاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ والے پراٹھا نہیں کھاتے ہیں، پراٹھا کھاتے ہیں، لیکن ہے تو جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی ہے تو گیہوں ہی کا نا، ہے تو مکئی کا ہی، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، آپ بھی گوشت کھاتے ہیں. لیکن کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، کوئی لاطینی بول رہا ہے. اچھا، اور یہی نہیں، ایک ہی زبان کے بولنے والوں کے لہجوں میں فرق ہے. یہی ہم لوگ اردو بولتے ہیں لیکن اردو بولنے کے لہجوں میں فرق ہے.
آواز کے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز میں فرق ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ جو باہر سے بھی ہے صورت نہیں دیکھ رہا ہے وہ بھی پہچان جائے گا فلاں آدمی بول رہا ہے یہ فلاں آدمی بول رہا ہے. تو زبان کا اختلاف یہ کہ زبان ہی بدلی ہوئی ہے. زبان کا اختلاف یہ کہ زبان ایک ہی ہے لیکن لہجے بدلے ہوئے ہیں. نشیب و فراز اتار چڑھاؤ بدلا ہوا ہے. اور یہی نہیں ایک ہی آدمی بچہ تھا تو کچھ اور زبان کی آواز ترنم، جوان ہوا تو کچھ اور طرح کی آواز ہو گئی، بوڑھا ہو گیا تو کچھ اور طرح کی آواز ہو گئی، مرد ہوا تو کچھ اور طرح کی آواز ہوئی، عورت ہوئی تو کچھ اور طرح کی آواز ہو گئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا اختلاف. یہی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب یہی کھانا کھاتے ہیں لیکن کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کسی کا رنگ گہرا ہے، کسی کا رنگ اور گہرا ہے، کسی کا رنگ اور گہرا ہے، کسی کا ہلکا ہے، کسی کا ہلکا ہے، کسی کا اور ہلکا ہے. سب وہی کھاتے ہیں، سب کو سب نہاری کھاتے ہیں لیکن سب کے رنگوں میں فرق ہے. ملکوں کے لوگوں میں جو رنگوں کا فرق ہے وہ تو ہے ہی بڑا فرق، لیکن ایک ہی شہر کے رہنے والوں میں نہیں، ایک ہی خاندان کے لوگوں میں یہی نہیں بلکہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد میں فرق ہے. کہ معلوم ہے 2 لڑکے گورے ہیں 3 لڑکے کالے ہو گئے ہے نا. لڑکیاں خوبصورت ہیں اور لڑکے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جھیمسین ہیں، یا اس کے الٹا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. یہ نشانیاں غور کرو. جب آپ شام کو تکیہ پر سر رکھا کریں تو تھوڑا سا غور کر لیا کریں. دن بھر تو آپ کام میں مصروف رہتے ہیں لیکن جب شام کو سوتے وقت سر پر تکیہ پر سر رکھیے تو سو لیا کرو ذرا سا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ محبت مضبوط ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات میں سونا اور دن میں سونا ہے. ایک جگہ تو رات میں سونے کو راحت کی چیز ہے، دن میں کام کرنے کو بتایا ہے. یہاں رات دن دونوں میں سونے کا ذکر اس لیے ہے کہ رات میں آدمی سوتا ہے کچھ کام بھی کر لیتا ہے، اور دن میں آدمی دن بھر کام نہیں کرتا رہتا، کچھ راحت بھی کر لیتا ہے. تو رات کی اثر بناوٹ تو سونے ہی اور آرام کے لیے ہے، لیکن کبھی کچھ آدمی کام ہی کر لیتا ہے، سورج ڈوبتے ہی تو نہیں سوتا آدمی. اور دن کی اصل بناوٹ تو کام ہی کرنے کے لیے ہے، لیکن آدمی تھکتا ہے تھوڑا سا آرام بھی کرتا ہے. چنانچہ قیلولہ کا حکم بھی ہے. قیلولہ کرنا سنت ہے. قیلولہ میں سونا ضروری نہیں، تھوڑا سا لیٹ جانا، ہلکی پھلکی نیند بھی آ جاتی ہے، آدمی لیٹ جاتا ہے. تو ایک حدیث ہے کہ قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اور آج کل قیلولہ کیا کریں بیچارے، 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں، قیلولہ کے وقت آفس میں رہتے ہیں. قیلولہ کے وقت تو آفس میں رہتے ہیں نا، کہاں قیلولہ کریں گے بیچارے. قیلولہ کو تو جاوے کرتے ہیں آفس. کیوں جاوید بھائی؟ ہاں تو اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود چاہے آفس میں جاتا ہوں آدمی کہیں، جب وہ وقت آتا ہے تو تھوڑا سا مرجھا تو جاتا ہے، مزمحل تو ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا نظام ہے. وَابْتِغَاءَكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے، یعنی اس کی روزی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہو، دن میں بھی اور رات میں بھی. رات کے کچھ اوقات میں، پوری رات میں تو چور تلاش کرتا ہے، تو وہ اللہ کا فضل تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کا ڈنڈا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سنتے ہیں، یعنی ایسا سننا جو عبرت کے لیے سننا ہو. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے. آسمان میں بجلی چمکتی ہے، یہ والی بجلی نہیں جو کٹ جاتی ہے، تمہیں بجلی دکھاتا ہے. خوفا وطمعا، امید کی حالت میں بھی اور وہ خوف کی حالت میں بھی. امید، خوف یہ کہیں گر نہ جائے کہ بسم ہو جائیں، اور امید یہ کہ پانی برسے گا تو سبزہ لہلہائے گا اور کھیتیاں.
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعہ زمین کو بعد زمین کے مردہ ہو جانے کے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ بس اب ختم کرتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، بغیر کھمبے کا آسمان قائم ہے اور زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ تم کو بلائے گا ایک پکار زمین سے تو اچانک تم نکل پڑو گے، اسی زمین کے پیٹ سے تم نکل پڑو گے۔ کیوں تعجب ہے؟ اسی زمین کے پیٹ میں تم دانا، غلہ اور گٹھنیاں دفن کر دیتے ہو اور اس سے کوپل نکل آتی ہے۔ اسی طرح سے اسی زمین کے پیٹ سے ہم تم کو پکاریں گے اور تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آخری بات یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ کچھ تو فرما بردار استراراً ہیں، تکویناً ہیں، اور کچھ فرما بردار تشریعاً ہے، اختیاراً ہے۔ سورج اور چاند، زمین اور آسمان اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو تکویناً اور استراراً اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ سورج کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ صبح نہ نکل کر دوپہر میں نکلا ہو اور بجائے شام کے 3 بجے دوپہری میں ڈوب گیا ہو۔ چاند کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بجائے 29-30 تاریخ نکلنے کے 17-18 ہی کو نکل آیا ہو، کبھی نہیں ایسا ہوا نا۔ اس طرح نہ سب اس کے فرما بردار ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کے پیڑ میں امرود پھل گیا ہو اور کٹہل کے پیڑ میں تربوز پھل گیا ہو، سب اس طرح نہ اس کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ اور کچھ تشریعاً اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اختیار دے رکھا ہے عمل کرنے نہ کرنے کا، ان میں بہت سارے فرما بردار ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ اپنے اختیار سے نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت سی چیز میں اس کے فرما بردار ہیں۔ بڑے سے بڑا کافر فرعون، حامان، قارون بھی، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، وہ چاہیں گے نہ بھوک لگے۔ بڑے سے بڑا کافر ہو، بڑے سے بڑا شیطان ہو، چاہے ہم کو بھوک نہ لگے گی، وہ چاہے کہ ہم کو پیشاب پاخانہ نہ کرنا پڑے، تو ممکن ہے ایسا؟ تو یہ بھی اس معاملے میں تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے وہ مجبور ہے، حالانکہ اس فرما برداری کی وجہ سے جنت نہ پائے گا وہ، لیکن اس میں تو مجبور ہے نا وہ۔ تو کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی وہ ذات ہے جو ازسرنو پیدا کرتا ہے، اول پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اول بار پیدا کرنا جیسے ویسے آخر بار پیدا کرنا، سب اس کے لیے برابر ہے۔ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ شان آسمانوں میں اور سب سے بلند ترین صفت شان اسی کی ہے آسمان و زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زوراور، بڑا قوت والا ہے، بڑا غلبہ والا ہے۔ الحکیم، اور بہت حکمت والا ہے، اس لیے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت سے اس نے کچھ اختیار عطا فرما دیا ہے، اور فوراً دھر پکڑ نہیں کرتا، مہلت عطا فرماتا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمارے قلوب سرشار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے میں جائیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب الراحمين.
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.